حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. علم حدیث پڑھنے کا اصل مقصد اس پر عمل کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مکارم اخلاق کا حامل تاریخ بشری میں کوئی نہیں گزرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مکارم اخلاق کا حامل کوئی نہیں گزرا۔ قرآن کریم نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتہائی بلند اخلاق کے حامل ہیں۔ لہذا طالب علم بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر اخلاق حسنہ سے متصف کرے۔ مکارم اخلاق کے سلسلے میں علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر آدمی چند صفات سے متصف ہوتا ہے تو وہ مکارم اخلاق کا سراپا مجسم بن سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا اپنی زبان پر کنٹرول، امسک علیک لسانک، حدیث میں حضور نے فرمایا۔ دوسرا اپنے غصے پر کنٹرول، اور تیسرا عفو و درگزر کا عادی ہونا، عفو اور درگزر کا عادی ہونا۔ اگر یہ تین چیزیں انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو دوسرے تمام مکارم اخلاق یہ تین چیزیں خود بخود اپنی طرف کھینچ کر لاتی ہیں۔ اپنی زبان پر کنٹرول، امسک علیک لسانک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فتنوں کے زمانے کے سلسلے میں بیان کیا کہ جب فتنوں کا زمانہ ہوگا تو ان فتنوں کا مقابلہ کیسا کرے، تو حضور نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک، کہ ایک تو اپنی زبان پر کنٹرول کرے اور دوسرا اپنے گھر کا کھوٹا بن کر رہے، یعنی بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ تو کہا فتنوں سے محفوظ رہے، ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اپنے غصے پر قابو پانا، اس لیے کہ آدمی غصے پر قابو پا لیتا ہے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ غصے پر قابو پایا، کسی سے جھگڑا نہیں، آدھے جھگڑے غصے پر قابو پانے سے ختم، آدھے جھگڑے زبان پر قابو پانے سے ختم، اور تھوڑا بہت بچا تھا وہ عفو و درگزر سے ختم، تو کچھ بچتا ہی نہیں۔ تو یہ تین صفات سے اگر بندہ متصف کر لیتا ہے اپنے آپ کو تو اس کے لیے دوسرے تمام کے تمام صفات حسنہ کو اختیار کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ مگر یہ اتنے آسان نہیں۔ ادر حدیث میں ایک صحابی آیا، حضور سے کہا حضور
چھوٹی سی نصیحت. حضور نے کہا لا تغضب. آپ نے کیوں ایسا کہا ان کو؟ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ غصے والے تھے, ہائی ٹیمپریچر, تھوڑی تھوڑی دیر میں غصہ ہو جاتا تھا. تو آپ نے کہا لا تغضب, بس اتنی نصیحت اور کچھ نہیں آگے, کیونکہ انہوں نے غصے پر کنٹرول کیا تو سارے مسئلے آگے آ سکتے. ایک صحابی آئے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سی نصیحت کیجیے. حضور نے کہا اپنی زبان پر قابو, زبان کی طرف اشارہ کر اور کچھ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مریض آتا تھا, روحانی مریض, اس کے مرض کی ویسی ہی دوا تشخیص کر دیتے تھے, اور پھر ان ساری دواؤں کا علاج یہ ہمارے لیے بھی ہو گیا. یہ سب دواؤں کا علاج ہمارے لیے بھی کیا ہو گیا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ذریعے سے دین کو عملی طور پر مکمل کیا گیا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا اخلاق حسنہ کے حامل تھے, لیکن صحابہ تو بہرحال عام انسانوں کی طرح تھے, تو ان میں بہت ساری ایسی کمیاں پائی جاتی تھی, تو وہ کمی حضور کے سامنے آ کر بیان کر دیتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج دے دیتے تھے, اور اس طریقے سے امت کو تمام کے تمام روحانی بیماریوں کا علاج کیا ہو گیا؟ مل گیا. اسی لیے تزکیہ نفس یہ ہے ہی مکارم اخلاق کے لیے. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے دل کی دنیا, شاید 100 صفحے کا یا اس سے بھی کم صفحے کا ہے, کتنا پیارا ہے. حضرت نے عوام کے لیے روحانی بیماریاں اور اس کا علاج بیان کیا ہے. بس مفتی شفیع صاحب کے پاس وہاں پر کراچی جانے کے بعد کچھ لوگ آئے اور کہا کہ یہ تصوف ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, تزکیہ نفس اخلاق کیسے اختیار کریں. تو آپ نے ان کے سامنے ان مضامین کو بیان کرنا کیا عوام کی زبان میں بیان کرنا شروع کیا. تو ہر جتنے بھی انسان حسد سے اپنے آپ کو کیسے بچائے, کبر سے اپنے آپ کو کیسے بچائے, اپنے آپ کو تواضع کا حامل کیسے بنائے, ان تمام کے تمام تھوڑا سا اتنا بہترین انداز میں حضرت نے آغاز کیا ہے. کافی زمانے پہلے میں نے کتاب پڑھی تھی وہ, تو اس میں جیسے حضرت نے کہا کہ دل کی تعریف کیا ہے, کہا ایک تعریف وہ ہے جو اطباء کرتے ہیں, اور ایک تعریف وہ ہے جو حضرات صوفیہ کرتے ہیں. حضرات اطباء کے یہاں پر دل کی تعریف کیا ہے؟ تو کہا کہ دل ایک بدن میں سینے کی بائیں جانب ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, جس میں پمپ کی طرح اللہ رب العزت نے ایک سسٹم فٹ کر رکھا ہے, اور وہ ہمیشہ پلس ہوتا رہتا ہے, یعنی دھکارے مارتا رہتا ہے, اور اس کے ذریعے سے بدن میں خون پیدا ہوتا ہے, بنتا ہے. انسان جب کھاتا ہے تو کھانے کے بعد وہ معدے میں جاتا ہے, معدہ پیستا ہے, پیسنے کے بعد اس میں جو کچرا ہوتا ہے وہ معدہ اس کو اوج کی طرف پھینک دیتا ہے. سب آٹومیٹک مشین ہے پورے انسان کے بدن میں. اور پھر اس کے بعد اس میں جو اچھا مادہ ہوتا ہے وہ دل کی طرف جاتا ہے. جب دل کی طرف آتا ہے تو دل اس کو زور زور سے پمپنگ کرتا ہے. اب جب دل زور سے پمپنگ کرتا ہے تو وہی اچھا مادہ کیا بن جاتا ہے؟ خون بن جاتا ہے. اور خون بننے کے بعد پھر وہ بدن کے ذریعے سے پورے بدن میں کیا ہوتا ہے؟ سرکولیٹ ہوتا ہے اور گھومتا ہے. اس طریقے سے انسان کے بدن کے اندر میں یہ کھانا کام کرتا ہے. جیسے گاڑی میں پیٹرول اور ڈیزل چلتا ہے, ایسے ہی انسان کا پیٹرول اور ڈیزل یہ کیا ہے؟ اس کی غذا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا, تو کہا کہ اب صوفیہ کے یہاں پر دل کیا ہے؟ تو کہا کہ صوفیہ کے یہاں پر دل انسان کی وہ روحانی کیفیت ہے جو اسے برائی کی طرف بلاتی ہے اور اسے اچھائی کا عادی بنانا. اگر وہ برائی کی عادی بن گئی تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن میں لوتھڑا ہے, گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر وہ صحیح تو سب صحیح, اور اگر وہ بگڑ گیا تو سب بگڑ گئے. اور وہ کیا ہے؟ انسان کا دل ہے. تو انسان یہ خاص طور پر ہمارے اس زمانے میں اگر ہم تصوف کی بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتے ہیں, کم سے کم چھوٹی چھوٹی کتابیں ہی ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے. خاص طور پر فتنوں کے زمانے میں جب ہم امت کے درمیان کام کرنے کے لیے جائیں تو اس سے پہلے اپنے آپ کو اخلاق حسنہ کا حامل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال تو اخلاق حسنہ پر بہت کچھ بولا جا سکتا ہے, لیکن ہم اسی پر کیا کرتے ہیں؟ اکتفا کرتے ہیں. تو طالب علم کے لیے چوتھا, طالب علم کے لیے 5واں وصف بیان کیا جاتا ہے المواظبۃ علی الدرس.
مسلسل درس میں حاضری لینا، مسلسل درس میں حاضری لینا۔ اس لیے کہ ہر درس اپنے سے اگلے اور پچھلے درس سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ سلف صالحین نے لکھا ہے کہ ایک درس کی غیر حاضری 40 دن کی برکتوں کو اٹھا لیتی ہے۔ کتنے دن کی برکتوں کو اٹھا لیتی ہے؟ 40 دن کی برکتوں کو اٹھا۔ جیسے کہتے ہیں ایک نماز کو چھوڑنے سے انسان کے قلب پر 40 دن تک تاریکی چھا جاتی ہے۔ بالعمد، جان بوجھ کر، بغیر کسی عذر کے اگر ایک نماز، فرض نماز کو آدمی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اثرات اس کے قلب پر، بعض صوفیاء نے تو یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر کوئی نافرمان اور کافر اور مشرک گھر سے گزر بھی جاتا ہے تو 40 دن تک اس گھر پر سے برکتیں رک جاتی ہیں۔ 40 دن تک کہ اس پر سے برکتیں کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے سبق کی حاضری، حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ نے بیان کیا اپنی تقریر میں علمالی میں، کہ دور حدیث شریف کے پورے سال میں میری ایک بھی غیر حاضری نہیں۔ کتنی غیر حاضری میں ہوئی؟ ایک بھی۔ اور کہا ہمارے والد صاحب خود پڑھاتے تھے ہمیں بخاری شریف، حضرت مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ، تو ہمارے والد صاحب بھی اہتمام کرتے تھے کہ سبق میں غیر حاضری نہیں، یہاں تک کہ کبھی گھنٹوں پڑھاتے تھے۔ تو اگر ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی تھی، پیشاب وغیرہ کی ضرورت پیش آتی تھی اور کوئی برداشت سے باہر ہو جاتا تھا تو ہم 2 طالب علم تھے، تو حضرت کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھی کو اشارہ کر دیتا تھا تو وہ ساتھی کچھ سوال کر دیتا تھا، اب اس سوال کا جواب دیتے تھے تو اگر میں آ گیا تو ٹھیک ہے، آگے پڑھانا شروع کر دیتے تھے، اگر میں نہیں آتا تھا تو پھر وہ دوسرا سوال کر دیتا تھا۔ کہا کہ 2-3 بار ایسا ہوا تو ہمارے والد صاحب سمجھ گئے کہ یہ دونوں بڑے ہوشیار ہیں، اگر اس کو ایسا ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے تھے، کہا کہ وہ ذہین طالب علم اگر کبھی جانے کی ایسی نوبت آتی تھی تو والد صاحب خود ہی کیا کرتے تھے، کوئی بھی قصہ بیان کرنا شروع کر دیتے، کوئی مشہور کسی نبی کا قصہ، کسی ولی کا قصہ ایسا بیان کرنا شروع کر دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ بھائی یہ ہیلے بہانے مت کرو، ٹھیک ہے آپ کا سبق نہیں چھوٹے گا، ہم رک جائیں گے، ہم ان کو قصہ سنا دیں گے، آپ جلدی سے آ جاؤ واپس۔ تو کہا کہ پورے دور حدیث شریف میں، پوری سیاہ ستہ میں شاید 1-2 حدیث چھوٹی ہو تو، ورنہ کہا مجھے یاد نہیں کہ ایک بھی حدیث چھوٹی ہو۔ تو شیخ الحدیث ایسے نہیں بن گئے کہ جب شیخ الحدیث بولا جاتا ہے تو ہمارے بر صغیر میں سیدھا ذہن کس کی طرف مبادرت کرتا ہے؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ تو آدمی، جو بھی آدمی بڑا بنتا ہے وہ ایسے ہی بنتا ہے، اس کے پیچھے اس کے کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے جو اللہ کو پسند آتی ہے۔ رحمت خدا بہانہ نیچویا، تو اللہ رب العزت اس خوبی کو پسند کر کر اس کے لیے، اسی لیے کہتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، آدمی کو بھلائی میں سے کسی بھی چیز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کون سی نیکی اور کون سی بھلائی یہ انسان کی ترقی کا باعث بن جاوے یہ کہا جا سکتا نہیں۔ لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر حالت میں کوئی نہ کوئی چھوٹی سی نیکی کا موقع ملے۔ کہا کہ راستے میں پتھر گرا ہوا ہے تو کہا کہ چھوٹی سی نیکی ہے، کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شعاب الایمان میں شمار کیا ہے۔ کس میں شمار کیا ہے؟ شعبۃ من شعب الایمان، ایمان کے شعبوں میں سے۔ مسلم شریف کی روایت کل پرسوں ہی ہمارے سبق میں گئی کہ سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق صدقۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اور الجامع لشعب الایمان کے نام سے امام بیہقی نے مستقل کتاب لکھی، 10 جلدوں میں ہے،
شعب الایمان پر 10,700 حدیثیں جمع کی. کس کے اوپر؟ شعب الایمان پر. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. کیسے لوگ تھے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کام کرنا شروع کرتے تھے. 3ری 4تھی صدی کے آدمی ہے جس زمانے میں لوگوں کے پاس جا کر حدیثیں، تو انہوں نے اللہ نے ان کے دل میں کیا ڈالا، تو شعب الایمان سے متعلق ساری حدیثوں کو جمع کرنے کیا ہو گئے، بیٹھ گئے، اور 10,700 سے زیادہ حدیثیں کیا کی انہوں نے جمع کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شعب الایمان کو میں نے تلاش کیا تو میں نے دیکھا کہ شعب الایمان یہ 77 ہے. کتنے ہیں شعب الایمان؟ 77 ہیں، جن میں سے 40 کا تعلق قلب سے، 30 کا تعلق جوارح سے، اور 7 کا تعلق زبان سے. 7 کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا. تو یہ 3 چیزیں کہا کہ سب سے اہم، ایک تو انسان کا قلب، دوسرے انسان کے بدن کے پورے اعضاء، اور تیسرے انسان کی زبان. کہا کہ پورے. بعض حضرات نے 79 بیان کی ہے، بضعۃ و 70 جیسا حدیث میں بیان کیا گیا ہے. تو اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اس بات کی کہ ایسی جو محنتیں کی جاتی ہے ان محنتوں کے بارے میں کم سے کم علم ہو. اگر ہو سکے تو ان موضوعات پر جو کچھ لکھا جاوے، اگر پورا نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم تھوڑا سا ہی پڑھ لے. میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان چیزوں کے ایک مرتبہ جمع کیا تھا، ایک مضمون لکھا تھا اہل سنت والجماعت کے متفقہ اصول العقائد. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، 8-10 سال پہلے کی بات ہے، 2012 میں. تو میرے ذہن میں آیا کہ اس زمانے میں اہل سنت والجماعت کے سلسلے میں بہت کھینچا تانی ہے. بدعتی کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، غیر مقلدین کا اصرار ہے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں. سبھی اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، تو آخر اہل سنت والجماعت کون؟ تو میرے ذہن میں آیا کہ اس پر کچھ آنا چاہیے. میں تعارف فرق باطلہ پڑھاتا تھا مشکات میں، تو پھر میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا کہ اہل سنت والجماعت کے متفقہ اصول العقائد، اس کو جمع کرنا چاہیے. تو میں نے اس کو اردو زبان میں سب کو کیا، عربی کتابوں سے استفادہ کر سب کو میں نے جمع کیا. 2-3 کتابوں کو سامنے رکھ کر، قواعد العقائد یہ امام غزالی کی ہے، اور الفرق بین الفرق عبد القاہر الجرجانی کی، ان 2 کتابوں کو بنیاد بنا کر دوسری کتابوں سے استفادہ کر تو وہ ایک چھوٹا سا رسالہ جیسا تیار ہوا. تو اس کے شروع میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شعب الایمان کو بیان کیا ہے اس کو میں نے اختصار کے ساتھ 1.5-2 صفحے کے اندر میں بیان کیا ہے. بہرحال تو طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان آداب سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی کیا کرے، کوشش کرے، مکارم اخلاق سے متصف ہو، درس کی پابندی کی طالب علم کیا کرتا رہے، کوشش کرے. اسی کے ساتھ ساتھ طالب علم کے ضروری ہے، کتنے ادب ہوئے؟ 5. چھٹا ادب، درس میں باوقار بیٹھے، وقار کے ساتھ درس میں بیٹھے. یعنی کتاب کا ادب، استاد کا ادب، قلم کا ادب، طریقہ کتابت کے آداب، ان تمام چیزوں سے واقف ہو. اس لیے کہ علم حدیث کی توفیق کا مل جانا یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. باقاعدہ تفصیل کے ساتھ لوگوں نے، ہمارے محدثین نے اس کو بیان کیا ہے
کہ استاد سے مخاطبت کرے، اور گفتگو کی ضرورت پڑے تو کس طریقے سے مخاطبت کرے؟ تو کہا ان یحسن مخاطبتہ، اگر استاد سے گفتگو کی نوبت آئے تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرے۔ حلقہ درس اور درسگاہ میں جب درس شروع ہو جائے تو مکمل خاموشی اختیار کرے، کسی قسم کا شور شرابہ اور اشارہ کنایہ اپنے آزو بازو والے سے نہ کرے۔ درسگاہ میں استاد کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، مکمل توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ درس کو سنے۔ درس کے دوران کسی قسم کا بیجا سوال نہ کرے، اگر ضرورت ہو اور اس سوال کا تعلق درس سے ہو جو دیا جا رہا ہے تو سوال کرے، اور وہ بھی استاد کے اپنے موضوع کو ختم کر لینے کے بعد۔ تو یہ ہمارے علماء نے باقاعدہ اس پر تفصیل سے لکھا ہے۔ اگر درس کے دوران کسی قسم کا سوال درپیش ہو تو سب سے پہلے اچھی طرح جانے کہ یہ سوال درس سے متعلق ہے یا نہیں، ضروری ہے یا نہیں۔ اگر بہت زیادہ ضروری ہے تو اچھے الفاظ استعمال کر ادب اور احترام کے ساتھ دریافت کریں۔ اسی طرح اگر طالب علم آداب کا خیال رکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے علم میں مزید اضافے کا باعث ہے، اور علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنے کی اسے توفیق نصیب ہوتی ہے۔ طالب علم حدیث کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی حدیث کے درس میں حاضر ہو تو باوضو ہو۔ حافظ حدیث قتادہ ابن دعامہ السدوسی فرماتے ہیں لقد كان يستحب الا تقرأ الحديث التي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا على طهر، کہ طالب حدیث کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ حدیث کو بغیر طہارت کے نہ پڑھے۔ سلف صالحین کا طریقہ یہی رہا کہ وہ احادیث مبارکہ کو مکمل طور پر، اگرچہ طہارت ضروری نہیں مگر پھر بھی وہ طہارت کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے کہ ایسی مجلسوں کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں، اور ملائکہ کے ہوتے ہوئے آدمی کو اپنے آپ کو باوضو رکھنا چاہیے تاکہ ان برکات ملائکہ اسے حاصل ہو۔ طالب حدیث کے لیے کون سا ادب ہے؟ 7واں ادب، طلب حدیث کے لیے سفر کرے۔ علم حدیث کے حصول کے لیے لمبے سفر کرنا یہ حضرات محدثین کا وطیرہ رہا۔ یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں وہ شخص مکمل رشد و ہدایت حاصل نہیں کر سکتا جو حدیث کو حاصل کرنے کے لیے سفر کی صعوبت کو برداشت نہ کرے۔ امام ابراہیم ابن ادہم سے منقول ہے ان اللہ يدفع البلاء عن هذه الامة برحلة اصحاب الحدیث، کہ اللہ محدثین کے سفر کی برکت سے امت پر آنے والی عام بلا کو اٹھا لیتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے لیے جو سفر کیے جاتے ہیں، اس سفر کے جہاں پر فائدہ طالب علم حاصل ہوتا ہے وہیں پر اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بیان کیا جاتا ہے جو بلا عام بلا امت پر نازل ہوتی ہے کہ سفر حدیث کی برکت سے اللہ رب العزت اسے اٹھا لیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام الرازی، جن کا ہم بار بار تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ابو حاتم الرازی، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے طلب حدیث کے لیے پہلا سفر کیا جو 7 سال پر مشتمل تھا، جس میں آپ نے 1000 فرسخ سے زیادہ کا سفر کیا، اور ایک فرسخ ہوتا ہے 5.5 کلومیٹر کا، تو 1000 فرسخ یعنی 5.5 کلومیٹر۔ 7 سال میں آپ نے 5.5 کلومیٹر کا سفر آپ نے طے کیا۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ 1000 فرسخ تک تو میں نے شمار کیا، پھر اس کے بعد میں نے شمار کرنا چھوڑ دیا، اس کے بعد شمار نہیں کیا، یعنی وہ ایک سفر ختم نہیں ہوا، اس کے بعد میں نے سفر کا شمار کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ اس زمانے میں کیلکولیٹر اور قلم اور کاغذ اتنا آسان ملتا نہیں تھا کہ آدمی اس کو لکھتا بیٹھے، اور تو کہا کہ 1000 تک شمار کیا، اس کے بعد
میں نے اور اس کو فرماتے ہیں ایسے اسفار زندگی میں بہت زیادہ کیے ہیں. محدث اندلس ابن حیون فرماتے ہیں کہ علم حدیث کے لیے میں نے اندلس سے عراق پہنچا، عراق سے حجاز گیا، حجاز سے یمن گیا، یمن سے مصر گیا. تو یہ میرا سفر تقریباً 2000 فرسخ پر مشتمل تھا، یعنی 11000 کلومیٹر. اور فرماتے ہیں یہ سارے اسفار ان کے کیسے تھے؟ پیدل تھے. کسی سفر میں ایک سواری پر کبھی غلطی سے بھی سوار نہیں ہو. 11000 کلومیٹر کے سفر کیسے کیے انہوں نے؟ فرماتے ہیں وہ اخبارہ فی ذلک کثیرۃ وعجیبۃ للمحدثین، کا اس سلسلے میں حضرات محدثین کے جو اسفار کے جو واقعات ہیں مستقل ایک موضوع ہے، رحلۃ المحدثین. اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں مرحلات المحدثین کے نام سے. اور میں نے کہا کہ ابھی ہمارے زمانے میں بھی ایک صاحب ہے کوئی سعودی کے، انہوں نے اطلس رحلات المحدثین کے نام سے ایک اطلس تیار کیا ہے جس میں انہوں نے میپ سے پورا سمجھایا ہے کہ امام بخاری کہاں سے کہاں گئے، کہاں سے کہاں گئے، امام مسلم کے کہاں کہاں پر سفر کیے، اور ان سفر کی مسافت ان کے گاؤں سے کتنی بنتی ہے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی. ابھی 1 سال پہلے ہی وہ کتاب منظر عام پر آئی ہے. اسی طریقے سے صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم وتحصیلہ میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ محدثین کے ان واقعات کو ذکر کیا ہے. خطیب بغدادی نے الرحلۃ فی طلب الحدیث کے نام سے مستقل کیا کی ہے، کتاب لکھی ہے. بہرحال آپ بھی سب علم حدیث کے حصول کے غرض سے یہاں پر آئے ہیں، تو یہ بھی اب اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا. پہلے لوگوں کے لیے سب سہولتیں نہیں تھی. پہلے لوگ بڑی مشقت سے طلب حدیث کے لیے سفر کرتے تھے، تو ان کے یہاں پر ان چیزوں کی بڑی قدر تھی. اب چونکہ ہمیں سب سہولتیں مہیا ہو گئی، ان کو حدیث پڑھنا ہوتا تھا، کوئی درسگاہیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، یا تو مسجد میں درس کے حلقے لگتے تھے. عام طور پر قرن اول اور قرن ثانی میں جو حلقات درس ہوتے تھے وہ درختوں کے نیچے ہوا کرتے. امام اعمش فرماتے ہیں کہ ہم طلب حدیث کے لیے جاتے تھے تو نہ کوئی سرایا ہوتے تھے، نہ مسجدیں ڈھنگ کی ہوا کرتی تھی، اور نہ رہنے کے لیے اور کھانے کا کوئی بندوبست ہوتا تھا. کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سفر میں بعض محدثین کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ سفر کرتے تھے تو سفر میں ایسی نوبت آتی تھی کہ توشہ ختم ہو جاتا تھا تو درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے. کتنے محدثین کے اسفار کے اندر میں لکھا ہے، جیسے اندلس کے 2 طالب علم تاریخ حدیث تاریخ اسلامی میں بڑے مشہور ہیں. ایک تو ہے عبد الرحمن ابن القاسم، امام مالک کے شاگرد ہیں، اور دوسرے امام احمد ابن حنبل کے ایک شاگرد ہے اندلس کے. انہوں نے ان کے بارے میں آتا ہے کہ خرج من بیتہ وما نبت فی وجہہ شعر، جب اپنے گھر سے نکلے تو داڑھی کے بال نہیں نکلے تھے. ورجع الى وطنہ وقد ابیضت لحیتہ، اور جب اپنے وطن واپس ہوئے تو داڑھی سفید ہو چکی. تو فرماتے ہیں کہ ان کا سفر 15 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا، اور وہ 45 سال کے بعد 60 سال کی عمر میں اپنے گھر واپس آئے. کتنے سال کے بعد؟ 60 سال کے بعد. امام احمد بن حنبل کے شاگرد تھے. عبد الرحمن بن قاسم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ عبد الرحمن بن قاسم یہ بھی طلب حدیث کے لیے انہوں نے سنا کہ سمعنا ظہر فی المدینہ عالم ومحدث اسمہ مالک بن انس، تو کہا میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں مالک بن انس سے جا کر علم حاصل کروں. لیکن میرے لیے مسئلہ یہ تھا کہ میری بیوی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ میں تو طالب علم بن کر جا رہا، اب میں آیا نہیں آیا کچھ نہیں کہہ سکتا. میری بیوی حاملہ تھی. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کے لیے اس کو میرے پاس جو کچھ پونجی تھی وہ دے دی، اور اگر میں نہیں آیا واپس تو تمہیں کسی دوسرے سے شادی کرنے کی اجازت ہے. یہ کہہ کر وہ نکل جاتے. امام مالک بن انس کے حلقے درس میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں.
اور ایک مدت کے بعد ایک نوجوان آتا ہے, مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر آواز دیتا ہے, من منکم عبد الرحمن بن القاسم, کہ تم میں عبد الرحمن بن قاسم کون؟ اب عبد الرحمن بن قاسم کا مقام مالکیہ کے یہاں پر وہی ہے جو احناف کے یہاں پر امام ابو یوسف کا ہے. تو وہ بالکل امام مالک کے سامنے بیٹھتے تھے. تو طلبہ نے اشارہ کیا عبد الرحمن بن القاسم. تو فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان چیرتا ہوا ان کے پاس آیا اور آ کر کان میں کچھ کہا. انہوں نے بھی اس کو کچھ جواب دیا اور واپس چلا گیا. لیکن عبد الرحمن بن قاسم بہرحال انسان تھے, ان سے رہا نہیں گئے اور وہ حدیث پڑھ رہے تھے, لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو کیا ہو گئے, نکل گئے. تو امام مالک نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا حادثہ پیش آیا؟ اگر ایسا کوئی حادثہ ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ غم میں کیا ہوتے ہیں, شریک ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت, ایسی کوئی بات نہیں ہے بس. تو امام مالک نے اصرار کیا کہ جب تک کہ آپ بدلائیں گے نہیں وہاں تک کہ ہم سبق نہیں پڑھیں. تو پھر عبد الرحمن بن قاسم نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے جس کو میں اپنی بیوی کے پیٹ میں حمل کے ساتھ چھوڑ کر آیا. اس کی ماں نے اپنے باپ کی ملاقات کے لیے اس کو بھیجا ہے. کہا تیرا باپ مدینہ میں علم حاصل کر رہا ہے, اگر زندہ ہوگا تو جا کر اس کو مل لے. تو فرماتے ہیں کہ وہ 17 سال کا نوجوان تھا, یعنی ان کو امام مالک کی مجلس میں کتنے سال ہو گئے تھے؟ 18 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے تھے؟ کم سے کم 18 سال ہو گئے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک دن ہاتھی آئے تو لوگ بھاگے, ہاتھی ہاتھی, الفیل الفیل, کیونکہ وہاں ریگستان میں کہاں ہاتھی آتا ہے. تو امام مالک نے طلبہ سے کہا کہ بھائی جاؤ آپ لوگ بھی دیکھ لو, ہاتھی کبھی دیکھنے کو ملے گا نہیں. بعد سب چلے گئے, لیکن عبد الرحمن بن قاسم نہیں گئے. امام مالک نے کہا عبد الرحمن ادھر آؤ. تو کہا کہ جئت لطلب العلم لا لرؤیت فیل, کہ حضرت میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ پڑھائیے, میں علم حاصل کروں گا, میں ہاتھی واتی دیکھنے نہیں آیا ہوں آپ کے پاس. یہ اس کو کہتے ہیں علم کی طلب. تو عبد الرحمن بن قاسم اور اس طرح کے لوگ, یہ اسی لیے شیخ عبد الفتاح غدہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو علم اور یہ کتابیں ہم تک پہنچی ہیں ہمارے آبا و اجداد کی, کا یہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچی ہے. جانیں قربان کی, زندگیاں قربان کی, اولادوں کو قربان کیا, مال کو قربان کیا. امام یحییٰ ابن معین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو وراثت میں اتنا مال ملا تھا کہ جس کا کوئی حساب نہیں, لیکن طلب حدیث کے لیے وہ پورا مال ایسا خرچ کر دیا کہ آخر میں ان کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں. تو یہ طلب حدیث کے لیے ہمارے محدثین نے جو محنتیں کی ہیں, ان محنتوں کا کوئی صلہ اللہ کے علاوہ ان کو دے سکتا نہیں, اور ان کا کوئی مقصد بھی نہیں تھا. ان کے یہاں پر صرف ایک ہی مقصد ہوتا تھا, اور وہ کیا ہوتا تھا؟ علم حدیث کو حاصل کر کر اس کو عمل کر کر لوگوں میں عام کر کر اللہ کو راضی کیا جائے. تو ہم لوگوں کو بھی اتنی سہولتوں کے ساتھ اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو کم از کم ہمیں اتنی محنت کرنی چاہیے کہ کم سے کم سبق کا اہتمام کریں, توجہ کے ساتھ سنیں اور محنت سے پڑھنے کی کیا کریں, کوشش کریں. بہرحال 9واں ادب, 8واں, جس حدیث کو پڑھے اس پر عمل کرنے کی نیت کرے, بلکہ اس پر عمل کرنے کا حریص بن جائے. علم حدیث کا سب سے اہم مقصد اس پر عمل کرنا. تو کہا کہ الحریص علی العمل بما علمہ عن الحدیث, کہ حدیث میں جو کچھ پڑھے اس پر فوراً عمل کرنا شروع کرے. یہ جو حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو کہتے ہیں یجوز لطالب العلم ما لا یجوز لغیرہ, کہا مقولۃ خاطئۃ مضلۃ, کہا کہ یہ بالکل غلط ہے. کہا آدمی طالب حدیث طلب علم کے زمانے ہی میں بنتا ہے, وہ تہجد گزار بھی طلب علم کے زمانے میں بنے گا, وہ عابد اور زاہد بھی طلب علم کے زمانے میں بنے گا. ایسے ہی آدمی نہیں بنتا ہے. محنت, اب کیا کہتے ہیں کہ سبق بہت ضروری ہے, نماز آگے پیچھے ہو گئے چل جائے گا. کس نے کہا بھائی؟ سبق بھی ضروری ہے, اور نماز ان من اہم امورکم الصلاۃ, نماز بھی ضروری ہے. تو علم ہے ہی اس لیے تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جائے, اور سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز ہے.
اب اگر طالب علم ہو اور اس کے اندر نماز کا شوق نہ ہو، اس میں صف اول کا اہتمام نہ ہو، حدیث کو حاصل کر رہا ہو اور اخیر سے پہلی صف میں نماز پڑھتا ہو. شروع میں جب میں بچوں کو تھوڑا سا فراغت، مجھے 20 سال ہو گئے، 2002 میں 19 سال ہو گئے شروع کیا، تو ایک طالب علم کو پوچھا ایک دن، میں نے کہا بھائی کہاں نماز پڑھی آپ نے آج؟ تو کہ پہلی صف میں نے حالانکہ اس کو دیکھ لیا تھا کہ وہ آخری صف میں تھا. میں نے کہا اچھا، یعنی آپ نے اخیر سے پہلی صف میں نماز پڑھی ہے، شروع سے پہلی صف میں نہیں. نہیں سمجھتا کہاں سے پہلی صف میں؟ آخر سے پہلی صف میں. تو پھر وہ شرما گیا، کہا ہاں. میں نے کہا آپ کو دیکھ لیا تھا، میں نے اسی لیے پوچھا، مجھے معلوم تھا کہ آپ پہلی صف ہی بولنے والے ہیں. تو طالب حدیث کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہونا چاہیے، صف اول کا اہتمام ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ کو ڈنڈا لے کر آپ کے پیچھے کوئی گھومتا رہے اور کہے چل 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 چل. یہ طریقہ تو کیا ہے، یہ مجبوری کا انتظامیہ کو یہ سب کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ ابھی نہیں جاوے تو کیا کریں، مجبوری ہے. تو اس لیے طالب علم کا تو یہ ہے کہ بھائی نماز اذان ہوئی کہ ٹھیک ہے سبق ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن فوراً اس کو اب وضو سے، اب نماز اثر میں بھی ظاہر سی بات ہے جب حدیث کا درس آپ سے فارغ ہوئے تو پھر وضو کی کیا ضرورت ہے؟ جب بٹھا دیا جاتا ہے اور اس میں فلش ہوتا ہے تو اب چونکہ پانی بکثرت استعمال ہوتا ہے تو اب اس کا نام رکھ دیا گیا دورۃ المیاں. اب کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو اب غائب نہیں، مرحاض نہیں، اب کیا ہے؟ دورۃ لأن الماء يدور فی، اس لیے کہ پانی اس میں کیا ہوتا رہتا ہے؟ گھومتا. تو اس کے آداب میں لکھا ہے، حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی کتاب ہے من ادب الاسلام، بہت شاندار کتاب. تو اس میں لکھا ہے کہ اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی جب بیت الخلاء میں جائے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث والرجس النجس الخبیث المخبث من الشیطان الرجیم پڑھ کر جائے. پھر اس کے بعد اس میں تو اس کے داخل ہونے کے بعد کہا کہ آدمی سب سے پہلے آدھا لوٹا بھر کر پانی ڈال دے. یہ آداب میں سے اس کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوکھا ہوتا ہے. اب اگر آدمی وہاں پر جب قضاء حاجت کرے گا تو سوکھا ہونے کی وجہ سے وہ ایسا چپک جائے گا کہ بعد میں پانی ڈالنے کے بعد بھی وہ صحیح ڈھنگ سے جائے گا. تو کہا پہلے آدھا لوٹا پانی ڈال دے، پھر قضاء حاجت سے فارغ ہو اور پھر اس کے بعد ایک لوٹا ڈال کر باہر نکلے تو وہ صاف ستھرا رہے گا. اب اگر ہر آدمی اور ہر طالب علم ایسا کرے تو کبھی بیت الخلاء کو صاف کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے. لیکن کون کرتا ہے؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہمارے، ایسا نہیں کہ حدیث میں جو بیان کیا وہ احادیث مبارکہ نے اصول کو بیان کیا اور ضروری جزئیات کو بیان کیا. اس کی روشنی میں جس زمانے میں جیسے آداب کی ضرورت ہے ان آداب کو ہر زمانے کے علماء کیا کرتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں. تو انہیں پڑھنا چاہیے. تو ان کی اس کتاب کا من ادب الاسلام کا ترجمہ مولانا قمر الزما صاحب نے بھی کیا ہے اور مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب نے بھی کیا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا. بہت بڑے عالم تھے پاکستان کے، حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے. ابھی ایک ہفتے 10 دن پہلے ان کا انتقال ہوا. تو انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے. تو اس طرح کی کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ آدمی کو حریص ہونا چاہیے. کس پر حریص ہونا چاہیے؟ عمل پر، کہ جو بھی پڑھے اس پر عمل کرے. اس کے بعد کون سا ادب ہے؟ 10 نوع ادب. الاہتمام بالوقت، وقت کی پابندی. طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت کی پابندی کرے. استاد کے آنے سے پہلے درسگاہ میں موجود ہونا چاہیے. استاد جب تک کہ درس پڑھا کر چلا نہ جائے وہ درسگاہ سے نہ جائے اور اپنے ہر ایک ایک لمحے کو ایسی چیزوں میں صرف کرے جس سے اس کا علمی فائدہ ہو. وَصَرْفُهُ بِمَا يَنْفَعُ، اور ایک ایک لمحے کو انہی چیزوں میں صرف کرے جس سے اس کا علمی فائدہ ہو.
آج سب سے بڑی کمی ہمارے یہاں پر اسی کیا ہو جاتی ہے، پائی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں پر اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں، بیکار اپنے وقت کو. اتنی سہولتیں اگر ہمارے ان علماء کو میسر ہوتی تو پتہ نہیں کیسے کیا کرتے. ان کو سہولتیں نہیں تھی، اس کے بعد یہ سب کچھ کر گئے، اور آج ہمارے پاس یہ ساری سہولتیں موجود، لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں تو صحیح. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک آدمی نے، ابھی مصری ہے، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی. کتنی جلدوں میں معلوم؟ 840 جلدوں. اب آپ کہیں گے ایسے ہی مذاق کر رہے ہوں گے، دماغ کام نہیں کرتا ہے شاید آپ کا، میرا بھی کام کر رہا ہے، اس کا زیادہ ہی کام کر رہا ہے. اچھا، تو اب الحاوی فی تفسیر اس کا نام ہے. اب میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، تو میں نے اس کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کو پڑھنا شروع کیا. تو واقعتاً اس نے بڑا زبردست کام کیا. پھر میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ ہمارا عربیہ میں کسی مسجد میں امام تھے، لیکن مصر کے تھے. تو مجھے کہیں سے ان کا نمبر کیا ہو گیا، کسی طرح سے مل گئے. تو میں نے ان سے رابطہ کیا. تو میں نے سوچا کہ بڑی عمر ہوگی، 840 جلدیں قرآن کی تفسیر لکھی ہے. اب میں نے جب ان سے رابطہ کیا تو پتہ چلا 48 سال کی عمر ہے. کتنی عمر ہے ان کی؟ 48 سال کی. تو پھر میں نے ان کو میں نے کہا کہ ہم آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں، ہمارے یہاں سے عربی میں مجلہ نکلتا ہے، اس میں ہم شائع کریں. تو میں نے ان کو کچھ سوالات لکھ کر بھیجے، اس کے جوابات انہوں نے دیے. تو ہمارے یہاں سے النور نکلتا ہے، اس النور میں ان کا پورا انٹرویو شائع ہوا ہے. تو انہوں نے یہ لکھا کہ بھائی آج کی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں کمپیوٹر کے ذریعے سے اور ان چیزوں کے ذریعے سے کتابیں لکھنا اور پڑھنا یہ آسان ہو گیا ہے. تو میں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کوشش کی کہ تفسیر کے اوپر کوئی ایسی کتاب لکھی جاوے کہ وہ ایک ہی کتاب تمام چیزوں سے اس کو بے نیاز کر دے. کتنے لاکھ صفحات میں ہے وہ کمپیوٹر میں کھولتے ہیں تو کمپیوٹر بھی تھک جاتا ہے کھولتے اس کو. 840 جلدوں میں پہلی 29 جلد تک تو صرف بسم اللہ پر تفسیر ہے. 29 جلد تک یہ کس میں تفسیر ہے؟ صرف بسم اللہ پر تفسیر چلتی ہے 29 جلدوں تک. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے بہت کچھ کرتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا، حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے بڑے معناز محدث فقیہ گزرے ہیں. ان کی عمر ہوئی 40 یا 42 سال، اور انہوں نے کتابیں کتنی لکھی؟ 115 کتابیں. 40 سال کوئی عمر نہیں ہوئی. امام نووی کی بھی اتنی عمر ہے. تو چھوٹی چھوٹی عمر میں کام. اللہ نے انسان کے وقت میں بڑی برکت دی ہے، لیکن جب انسان اس کو صحیح ڈھنگ سے اخلاص اور خلوص نیت کے ساتھ اس کو استعمال کرے تو انسان بہت کچھ کر لیتا ہے. لیکن ہم لوگ کیا ہے، کرنا کچھ نہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. ہم کو گھومنے پھرنے تیری میری کرنے کے ٹائم ملتے ہیں، لیکن کچھ پڑھنا لکھنا ہو تو ٹائم نہیں ہے. سب ٹائم، انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. 11واں ادب، 10واں ادب، کتاب کا ادب. طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتابوں کا مکمل ادب اور احترام کرے. اس لیے کہ حصول علم کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز کتاب ہے. اس لیے کہ حصول علم کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز کیا ہے؟ کتاب. کتاب ہی نہیں ہے تو آدمی، استاد بھی کیا پڑھائے گا اور طالب علم بھی کیا پڑھے گا. یہ کہتے ہیں کہ کتاب لکھنے والا یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتا ہے. ان کو کہتے ہیں مات وہو محیا بیننا، وہ مر جاتا ہے. لیکن امام بخاری کا انتقال ہو گیا. کتنے سال ہوئے امام بخاری کے انتقال کو؟ 1200 سال ہو گئے. لیکن ہم پڑھا رہے ہیں نا ان کی کتاب.
تو مات وهو حي بیننا. امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا لیکن ان کی فقہ کو پڑھایا جا رہا ہے. امام صاحب سے بھی 100 سال پہلے 1300 سال ہو گئے ان کو, لیکن ان کی کتاب کیا کی جا رہی ہے, ان کے فقہ کو پڑھایا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ, علم ينتفع به, علم جس کے ذریعے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ادب کتاب بہت ضروری ہے. محدثین نے کتاب کے آداب کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے. کتابوں کے رکھنے میں اس بات کا لحاظ رکھے کہ جو کتاب جتنے اشرف علم کی ہو اسے اوپر رکھے, اور پھر اس کے بعد اس کا درجہ ہو. مثلا قرآن کو سب سے اوپر رکھے, اس کے بعد قرآن کریم کی کوئی تفسیر ہو اسے رکھے, اس کے بعد کتب حدیث کو, اس کے بعد حدیث کی شروحات کو لکھے, اس کے بعد رکھے, اس کے بعد فقہ کی کتاب, اس کے بعد اصول فقہ کی, اس کے بعد تاریخ, اس کے بعد ادب عربی, اس طرح سے کتابوں کو رکھے. یعنی کون سی کتاب کب رکھنا وہ بھی لکھ کر گئے, ہمیں صرف عمل کرنا ہے, لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا ہے. کتاب کو اس کے رکھنے کی جگہ پر اس طور پر رکھا جائے کہ ترتیب اور تہذیب برقرار رہے اور کتاب پھٹنے نہ پائے. کہیں بھی اٹھا کر رکھ دیتے ہیں, ایسا کر کے اٹھا کے پھینکتے ہیں جیسے اپنی کوئی اس سے غرض ہی نہیں. کہا کہ نہیں, اس کو اچھے ڈھنگ سے رکھنا چاہیے. کتاب کو ایسی جگہ پر نہ رکھے جہاں پر پاؤں پڑتے ہو, مثلا چٹائی پر ڈال دینا یا کھاٹ پر یا صوفے وغیرہ پر ایسے ہی چھوڑ دینا, یہ کتاب کی بے ادبی ہے. کتاب کا ادب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے علم آیا ادب سے. کہا کہ کسی کتاب میں اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو, مثلا ایسے میں پڑھ رہا ہوں اور وہ الٹی لکھی ہے, تو کہا میں کتاب نہیں گھماتا ہوں, میں خود گم کر جاتا ہوں اور پھر اس کے بعد پڑھتا ہوں. تو ایسے ہی علامہ انور شاہ نہیں بن گئے ہو. کتنا ادب. کہا کہ نہیں, میں نے کہا کبھی کسی کتاب کو ایسا نہیں کیا, اس طرح سے ٹیڑھا نہیں کیا. کہا میری طبیعت نے کبھی گوارا ہی نہیں کیا اسے. اب آپ کو کتاب سے عشق تھا. اعز مکان فی الدنیا سوج صابحی وخیر جلیس فی الزمان کتاب. متنبی نے پتہ نہیں کیسے غلطی سے یہ شعر کہا یا کیسے کہہ دیا. میں کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں کہ متنبی اتنا اچھا شعر کیسے کہہ گیا, لیکن واقعی اس نے اتنا زبردست شعر کہا. اعز مکان فی الدنیا سرج صابحی, وہ بڑا گھوڑے سوار تھا, تو کہتا ہے اعز مکان فی الدنیا سرج صابحی, کہ دنیا میں سب سے زیادہ ارفع اور بلند جگہ اگر کوئی ہے تو وہ گھوڑے کی زین ہے. گھوڑے پر بیٹھے آدمی تو ایسا لگتا ہے کہ شہسوار ہے. وخیر جلیس فی الزمان کتاب, اور دنیا میں بہترین اگر کوئی دوست اور رفیق ہو سکتا ہے تو وہ ہے کتاب. وخیر جلیس فی الزمان کتاب. تو کتاب سے آدمی کو عشق تک, کیا عشق کے درجے تک آدمی کو کتاب کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے. کتاب کے بغیر تو انسان کا کچھ ہوتا نہیں. تو کہتے ہیں کتاب کو ٹیپائی پر رکھے, زمین پر کبھی نہ رکھے, بلکہ اونچی جگہ پر کتاب کو رکھے. کتاب میں غیر ضرور چیزیں نہ رکھے, کہیں پر لکڑی رکھ دی, کہیں پر کیا رکھ دیا, تو کہا کتاب کے ادب کے خلاف ہے. کتاب کو کھولنے اور بند کرنے میں ادب کا لحاظ رکھے. صفحات کو پلٹنے میں بھی آواز نہ ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو صفحے کو اس طریقے سے پلٹتا تھا کہ اس صفحے کا آواز امام مالک تک نہ پہنچے, تاکہ ان کو ڈسٹرب نہ ہو اور وہ پریشان نہ ہو جائے. امام شافعی. تو اس لیے جتنے بھی لوگ بڑے بنتے ہیں, ان کے بڑے بننے کے پیچھے ادب کو بڑا دخل ہوتا ہے. اسی لیے تو کہا با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, محروم گشت از رحمت رب. کتاب کے کسی ورق کو صرف نشانی کے طور پر نہ موڑے. یہ بھی ہمارے یہاں پر عام ہے, ایسا کر کے موڑ دیتے ہیں کہ بھائی کچھ صفحہ نمبر یاد رکھ, کچھ لکھ لے پینسل سے. لیکن یہ کیا ہوا, کتاب کے ورق کو موڑ دیا. اتنا موڑتے ہیں کہ بعض لوگوں کی کتابوں میں یہ اوپر کا اتنا پھٹا ہوا ہی نظر آتا ہے. تو کہا کہ یہ بھی ادب کے خلاف ہے. کتاب کو عاریت میں دینے سے بخل سے کام نہ لے. کتاب کو عاریت پر دینے میں, یعنی کسی کو لگے کہ بھئی کوئی آدمی اچھا ہے اور وہ علم سے وابستہ ہے, تو کہا ایسے آدمی کو اسے کتاب کیا کرنی چاہیے, دے دینی چاہیے. اب علم حدیث کے آداب میں آخری 2-3 ادب ہے. التأدب فی کتابت الحدیث, حدیث سے متعلق کسی چیز کو لکھنے میں بھی ادب کا لحاظ رکھیں. کیا مطلب, لکھے تو اس کے بھی آداب لکھے. طالب حدیث خوشخط ہونا چاہیے, اس کی تحریر واضح اور اچھی ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ جودت الخط یہ بھی طالب علم کے لیے مطلوب ہے. طالب حدیث جب حدیث کے بارے میں کسی چیز کو قلم بند کرے تو اس کے حروف اور کلمات کو ایک دوسرے سے جدا کر کر واضح لکھے، یعنی جلد بازی میں اس طرح سے نہ لکھے کہ پڑھنے میں دشواری ہو. خطیب بغدادی نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ آپ فرماتے تھے شر الکتابۃ المشق وشر القراءۃ الحزرمۃ واجود الخط ابینہ. کہا کہ بدترین تحریر وہ ہے جس میں جلد بازی میں اس طرح سے لکھا گیا ہو کہ اس کے پڑھنے میں دشواری ہو. اور پڑھنے کا بدترین طریقہ یہ ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ پڑھا جائے کہ اس سے کوئی بات واضح نہ اور نہ سمجھ میں نہ آئے. اور بہترین خط وہ ہے جو واضح ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرماتے تھے. لکھتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو غلط تحریر کرنا یہ تصحیف کے قبیل سے ہے. اس لیے اس کو رسم الخط وغیرہ بھی کیا کرنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. اور تصحیف محدثین کے نزدیک جائز نہیں ہے. جان بوجھ کر املا میں غلطی کرنا یہ بھی محدثین کے یہاں پر جائز نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ علم حدیث کے لیے تقریباً علم حدیث کے حفاظت کے لیے 100 سے زیادہ علوم کو مدون کیا. طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھے تو کم از کم ایسی جگہ پر اعراب ضرور لگائے جو مشکل ہو، تاکہ دوسری مرتبہ پڑھتے وقت اس کو دشواری نہ ہو اور حدیث غلط نہ ہو. اس لیے کہ بعض حضرات نے حدیث کو غلط پڑھنا اس کو بھی تحریف میں شامل کیا ہے اور من کذب علیہ متعمدا میں شامل کیا ہے. طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ کتابت کے وقت وہ بسم اللہ ضرور لکھے. طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی حدیث کو لکھنے سے فارغ ہو تو ایک مرتبہ اس حدیث پر نظر ثانی کرے. کیسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے محدثین نے بیان کی. طالب حدیث کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی ایسی اصطلاح وضع کرے جس کو اس سے پہلے کسی نے نہ بیان کیا. اپنی طرف سے کوئی بھی اصطلاح وضع کرنا جائز نہیں ہے. طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اللہ کا نام لکھے تو عز و جل یا تعالی یا سبحانہ و تعالی یا تبارک و تعالی یا جل ذکرہ یا تبارک اسمہ یا جلت عظمتہ، اس طرح کے اوصاف کو بھی اللہ کے نام کے ساتھ لکھا کریں. اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود کو لکھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ لکھے، اور کسی محدث کا نام آئے تو رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ یا نور اللہ مرقدہ جیسے دعائیہ کلمات لکھے. مخفف کر کر نہیں لکھنا چاہیے، مخفف کر کر نہیں لکھنا چاہیے. اس لیے دیکھا ہے طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم یا الصلاۃ والسلام ضرور لکھے، مگر صرف صاد یا صاد لام یا صاد لام عین میم لکھنا مکروہ تحریمی ہے. بعض لوگ صرف صاد لکھ دیتے ہیں، بعض صرف صاد اور لام لکھ دیتے ہیں، بعض لوگ صاد لام عین لکھ دیتے ہیں. کہا اس طرح کرنا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قسم کی گستاخی ہے، اگرچہ معمولی ہی معلوم ہوتی ہے. لہذا کہا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پورا نام لکھے. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ صرف علیہ الصلاۃ بھی لکھنا جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ سلام بھی لکھے، علیہ الصلاۃ والسلام. صلاۃ صرف علیہ الصلاۃ نہیں لکھنا جائز ہے تو شارٹ میں دوسرا کچھ لکھنا تو ظاہر سی بات ہے کسی صورت میں درست نہیں. جب کسی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ. آداب حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک ادب یہ بھی لکھا ہے کہ طالب حدیث شہرت کی غرض سے علم کو حاصل ہرگز نہ کرے. لیماری به العلماء، کہا کہ نہیں، اس لیے علم حاصل نہ کرے کہ اس کے ذریعے سے مجھے عزت مل جائے گی، میرا نام روشن ہو جائے گا. نہیں، اگر حاصل کیا تو اس ایسے علم کا کوئی حاصل نہیں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں. اگر طالب علم میں حدیث کے اوپر کچھ لکھنے، تصنیف اور تالیف کی صلاحیت ہو تو ضرور وہ کچھ لکھے. اگر وہ نہیں لکھتا ہے تب بھی عند اللہ محفوظ ہوگا.
اگر لکھنے کی صلاحیت ہو تو اسے لکھنا چاہیے کچھ نہ کچھ. اس لیے کہتے ہیں کہ حقیقی طالب علم وہ ہے جو روزانہ کم از کم سبق کے علاوہ کم از کم 40 صفحے پڑھے اور 10 صفحے لکھے. اب وہ آپ کے بورڈ پر بھی شاید کل پرسوں لکھا ہے نا میں نے. تو کم سے کم 40 صفحے طالب علم وہ روزانہ حقیقی طالب علم اگر ہے تو 40 صفحے کم از کم اس کے مطالعے میں ہونے چاہیے اور 10 صفحے اس کو لکھنے کا روزانہ کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے. اگر آپ نے 10 صفحے روزانہ لکھے تو 10 دن میں 100 صفحے, 20 دن میں 200 صفحے اور 30 دن میں 300 صفحے. 300 صفحے تو ایسے ہی ہو جائے. اور حضرت مولانا علی میاں ندوی فرمایا کرتے تھے کہ سب سے اچھی تحریر اس وقت وجود میں آتی ہے جب ایک صفحے کو لکھنے کے لیے 100 صفحے کا مطالعہ کیا جائے. ایک صفحے کو لکھنے کے لیے 100 صفحے کا مطالعہ کیا جائے تو آدمی بہترین لکھ سکتا ہے. ورنہ ایسے ہی گھسا پٹا لکھنا ہو تو کچھ بھی لکھ لے گا آدمی. طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حدیث سے ٹوٹ کر بے پناہ محبت کرے, پورے محبت اور عظمت کے ساتھ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے. طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذاہب فقہیہ اور ان کے ائمہ کا مکمل احترام کرے.